الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة وعن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدين نصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کے بارے میں بتایا کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ انسانوں میں تمام مذاہب کے لوگ وہ کبھی بھی مسلمان کے، ایمان والے کے، مومن کے دوست نہیں بن سکتے، غمگسار نہیں بن سکتے۔ ہاں، آپس کے اندر جو مومن ہے، ایمان والا ہے، وہ آپس کے اندر ان کا بھائی چارہ بھی ہوگا، محبت بھی ہوگی، ہمدردی بھی ہوگی، غمگساری بھی ہوگی۔ صاف میرے رب نے فرما دیا کہ لا تتخذوا الکافرین اولیاء، کہ کافروں کو اپنا دوست مت بنانا۔ کافر کبھی بھی کسی صورت میں بھی ایمان والے کا، اسلام والے کا کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حکم کیا ہے؟ انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الدین نصیحہ، کہ دین نصیحت کرنے کا نام ہے، بھلائی کرنے کا نام ہے۔ ایک تو نصیحت کا یہ معنی آتا ہے، دوسرا نصیحت کا معنی، اس کے کئی معنی لیے جاتے ہیں، صاف کرنا، پرہیز کرنا، پکی کرنا، لیکن اس کا ایک معنی لغتاً آتا ہے، نصح ینصح کا معنی آتا ہے کپڑا سینا،
اور اسی سے ہے منصح۔ منصح کا معنی ہے سوئی۔ تو الدین نصیحہ کہ دین اسلام کس چیز کا نام ہے؟ سوئی کا کیا کام ہوتا ہے کہ پھٹی ہوئی چیز کو جوڑتا ہے، پھٹی ہوئی چیز کو جوڑنے کے کام آتی ہے۔ کوئی کپڑا پھٹ گیا، سلائی مشین کے ذریعے یا ہاتھ کے ذریعے سوئی کے ساتھ اس کو ٹانکے لگا کے اس پھٹن کو پر کیا جاتا ہے، دراڑ کو ختم کیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ اب گویا یہ ایک اشارہ ہے الدین نصیحہ کہ دین نام ہے پھٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کا۔ دین نام ہے ہمدردی کا، دین نام ہے دلوں کے جوڑنے کا۔ دین نام ہے کسی مسلمان کے غم میں شریک ہونے کا، کسی مسلمان کے غم کو اپنا غم بنانے کا۔ نہ کہ دین نام ہے کسی کی ناجائز، کسی کی ضروریات سے ناجائز فائدہ اٹھانے کا، نہ کہ دین نام ہے کسی محتاج کو مزید ذلیل کرنے کا۔ لیکن آج ہو کیا رہا ہے مسلمان تاجر، لیکن اب تاجر کس تاڑ میں ہوتے ہیں، کس ٹوہ میں لگے ہوتے ہیں کہ پتہ کرو یہ جو پراپرٹی بیچنے کے لیے آیا ہوا ہے، اپنا گھر بیچنے کے لیے آیا ہوا ہے، یہ کتنا محتاج ہے، کتنا ضرورت مند ہے۔ کوئی اپنے سر کی چھت کو ایسے تو نہیں بیچ دیتا نا، اپنی سر کی چھت ہے ایسے تو نہیں بیچتا، ضرور بالضرور اس کو کوئی ضرورت ہے۔ پھر ضرورت بھی تو ہے تو کس وقت اس کو زیادہ پیسوں کی ضرورت پڑے گی؟ بچی کی شادی ہے، اس کا بیٹا ہسپتال کے اندر ایڈمٹ ہے، علاج معالجے کے پیسے نہیں ہیں، یہ پراپرٹی ڈیلر، یہ ظالم ان کی پہلے ٹوہ لگواتے ہیں، پتہ کرو کہ یہ کیوں بیچنا چاہتا ہے، اپنے کرندے چھوڑ دیتے ہیں۔ اب وہ آ کے بتاتے ہیں کہ اپنے گھر کو بیچ رہا ہے اس وجہ سے کہ اس کی بیوی ہسپتال میں داخل ہے، لاکھوں روپے ڈاکٹر نے کہا لگنے ہیں آپریشن کے، اکلوتا بیٹا ہے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے، دماغ کا مسئلہ بن گیا ہے، لاکھوں پیسے لگتے ہیں آپریشن کرنے کے، ہاتھ میں پیسے نہیں ہیں، تو گویا یہ گھر اس وجہ سے بیچ رہا ہے۔ اب یہ ظالم کیا کرتا ہے؟ یہ ظالم کیا کرتا ہے؟ اب وہ چیز جو کہ 1 کروڑ روپے کی بنتی ہے، اس کی صحیح قیمت 1 کروڑ روپیہ ہے، لیکن یہ نام نہاد مسلمان یہ کیا کرتا ہے؟ اب پتہ تو چلا لیا نا اس کو ضرورت ہے، قیمت اتنی ہے، اب اس کو کیا بتائے گا؟ 50 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے، 50 لاکھ سے زیادہ۔ ہمیں دین اس چیز کا درس نہیں دیتا۔ ایک صحابی کا واقعہ نہیں سنا، کئی مرتبہ علماء سے سنا ہے، کاش کہ ہم اسی سے ہی سبق حاصل کر لیتے ہیں۔ ہمارے پاس جب کوئی چیز بیچنے کے لیے آتا ہے، کیا ہم نے کبھی اس وجہ سے کہ یار کیوں یہ بندہ بیچ رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے،
بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ اپنے گھر کو اس وجہ سے بیچنا چاہتا ہے کہ 2-3 لاکھ روپے کی صرف ضرورت ہے، کہیں سے نہیں مل رہے، چلو میں اس کے گھر کو بچا لوں، ادھار کے طور پہ اس کو 2-3 لاکھ 2-3 مہینے کے لیے دے دوں، تو سوچ ہی ختم ہو گئی۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے، وہ گھوڑا بیچنے آیا، اب اس نے گھوڑے کی قیمت بتائی 300 درہم، تو ایک صحابی نے خریدا، اس کو چکر لگا، میں چکر لگا لوں، دیکھوں اس کی چال کیسی ہے۔ اب گھوڑے پہ سوار ہوا، جب گھوڑے پہ سوار ہوا چکر لگایا تو اب اس نے کیا کہا کہ قیمت کم کر دو، عیب بتائے، کیا کہا کہ بھائی تیرا گھوڑا 400 درہم تجھے دوں، 400 درہم دوں، بھائی دے دو، کہا کہ مجھے ایک اور چکر لگانا ہے۔ پھر دوبارہ اس کو دوڑایا، دوڑانے کے بعد پھر اس کے پاس آتا ہے، کہتا ہے تمہیں 500 درہم دوں۔ اس نے کہا بھائی لینا ہے تو لو، مذاق تو نہیں کرو، دے دو 500 درہم۔ کہا مجھے ایک چکر اور لگانے دو، ایک چکر اور لگایا اور کہتا ہے کہ میں تجھے 700 درہم دوں۔ اس نے کہا بھائی لینا ہے تو لو، مذاق تو نہیں کرو، میں تو 300 درہم دینے کے لیے تیار تھا، اور شرعاً بھی کوئی قباحت نہیں ہے کہ ایک مالک نے 300 درہم بتایا اپنی چیز کا، اور خرید مشتری جو ہے ٹھیک ہے بھائی سودا طے ہو گیا، 300 درہم دو، گھوڑا لو، چلے جاؤ، مذاق تو نہیں کرو نا، میں تو 300 درہم دینے کے لیے تیار تھا اور تم مجھے کہتے ہو 700 درہم دو۔ تو اس نے کہا دیکھ تیرے اس گھوڑے کی قیمت ہے 700 درہم کی، لیکن میرے نبی کا فرمان ہے الدین نصیحہ، کہ دین نام ہے پھٹن کو دور کرنے کا، دین نام ہے ہمدردی کے ساتھ پیش آنے کا، دین نام ہے آپس میں جوڑنے کا، دین نام ہے دلوں کو جوڑنے اور ملانے کا۔ تجھے کوئی خاص ضرورت پیش آئی ہے جس کی وجہ سے تو اپنی قیمتی چیز کو سستے بھاؤ میں بیچنا چاہتا ہے، لیکن میرے نبی کا فرمان ہے الدین نصیحہ، کہ کسی کی ضرورت سے ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ، تیری چیز ہے 700 درہم کی، یہ لے 700 درہم اور گھوڑا میرا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ مارکیٹ والے بازار میں کوئی چیز بیچنے کے لیے آ گیا، یہ تو سوال ہی ختم ہو گیا ہے، یہ تو سوچ ہی ختم ہو گئی ہے کہ میں اس سے پوچھ لوں بھائی تو گھڑی کیوں بیچنا چاہتا ہے، تو گھر کیوں بیچنا چاہتا ہے، تو اپنی دکان کیوں بیچنا چاہتا ہے، اپنی ریڑھی اور ٹھیلا کیوں بیچنا چاہتا ہے، اپنی گدا ریڑھی کیوں بیچنا چاہتا ہے، یہ تو سوچ ہی ختم ہو گئی نا۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ بڑا مرغا پھنسایا ہے، بڑا مرغا پھنسا گیا، بھولا بالا ہتھے چڑھ گیا۔ دین صرف نمازیں پڑھنے کا نام نہیں ہے، قرآن پاک پڑھ لیا، ذکر کر لیا، نماز پڑھ لی، روزے رکھ لیے، حج کر لیا، اس چیز کا نام مکمل دین نہیں ہے۔ دین نام ہے خیر خواہی کا، لیکن افسوس یہ باتیں تو آج ایسے لگتے ہیں نا کہ جیسے کوئی اوپری باتیں ہوں، یہ تو ایسے باتیں لگتے ہیں کہ جیسے انہونی باتیں مولوی صاحب کر رہے ہیں۔ گرتے 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 یہاں تک پہنچ گئے کہ اپنی سگی ماں کو بھی ٹھگے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اب ماں نے کوئی چیز دے دی کہ اس کو بیچ کے آ جاؤ، اس کے اندر بھی اس کو پھر ٹیکا لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے اسلام کی تعلیمات کو چھوڑا، جنت کہتے ہیں جنت مل جائے، جنت مل جائے، کوئی جنت ایسے نہیں ہے، جنت عمل کے میدان میں آئے گی، جنت عمل سے ملے گی۔ جنت اتنی آسان ہوتی تو حضرت عمر کیا کہہ رہے
حضرت عمر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر برابر سرابر والا معاملہ بھی ہو جائے پھر بھی ٹھیک ہے، نہ مجھے کچھ دینا پڑے نہ مجھ سے کچھ لینا پڑے، قیامت والے دن میرے ساتھ برابر سرابر والا بھی معاملہ ہو جائے پھر بھی پاس ہیں۔ یہ تو وہ کہہ رہے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ لو کان بعد نبی لکان عمر، کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ ایسی دوڑ لگ گئی، ایسی دوڑ لگ گئی، کل کی فکر کے اندر اپنے حال کو برباد کر دیا، مستقبل کی فکر اس میں اپنے حال کو برباد کر دیا۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، میں کامل مسلمان وہ ہے، کامل مسلمان وہ ہے، مکمل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ کامل مسلمان۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مطلب یہ ہے آج جس وجہ سے ہم زوال کا شکار ہیں اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ہمارے ہاتھوں سے ہمدردی والا وہ پیپر، ہمدردی والا وہ چیپٹر، غم گساری والا دل وہ مردہ ہو چکا ہے، ضمیر مر چکے ہیں، ضمیر مردہ ہو گئے ہیں۔ جب انسان کا ضمیر ہی مر جائے تو پھر اس کے اندر اور جانور کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ جانور واحد ہے، جانور ہے، چوپائے ہے جو صرف اپنی ذات کی حد تک جیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اپنے رشتہ داروں میں اپنے بیوی بچے دیکھو نا، جو کوئی مرغی دیکھ لو وہ چھوٹے اپنے چوزوں کی کیسی رکھوالی کرتی ہے، ہرن کا بچہ دیکھ لو، شیر کا بچہ دیکھ لو۔ آج انسان اس سے بھی گیا گزرا ہو چکا ہے، سانپ کی شکل اختیار کر گیا، شاہ سانپ کی شکل۔ واحد جانوروں میں سانپ ہے، سانپ جو اپنے بچوں کو خود کھا جاتا ہے، سانپ بن چکے ہیں۔ فطرت سانپوں والی ہے مسلمان۔ سانپ کسی کو ڈستا ہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم بھی ایسے ہی زبان سے دوسروں کی زندگی میں زہر بولتے ہیں، خود کو کوئی فائدہ نہیں، اپنی ذات کو کوئی فائدہ نہیں۔ تو اسلام کا تو یہ معنی تھا کہ میری ذات سے کسی کافر کو بھی تکلیف نہ پہنچے۔ اس کی سماجی زندگی کے اندر، اس کی ذاتی زندگی کے اندر کافر کو بھی یہ ہے کہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ غالباً ابن مبارک رحمہ اللہ، ان کا ایک پڑوسی تھا، صحابہ کی بات نہیں ہے، بہت دور کی بات کر رہا ہوں، صحابہ کے زمانے سے بہت دور کی بات ہے۔ تو کسی نے کہا کہ کیوں گھر بیچنا چاہتا، گھر کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ کہا ایک کتنے کا بیچ؟ کہا 1 لاکھ کا۔ کہا بھائی تمہارا یہ گھر 50,000 سے زیادہ تو نہیں ہے، 1 لاکھ کیوں لگا رہے ہو؟ کہا ہاں مجھے پتا ہے کہ میرا گھر 50,000 روپے کا ہے، 1 لاکھ روپیہ اس وجہ سے مانگا ہے کہ 50,000 روپیہ تو ہے میرے گھر کی قیمت اور 50,000 روپیہ ہے، غالباً ابن مبارک عبد المالک تھے، کہ ان کے ہمسایہ بننے کی قیمت ہے 50,000۔ 50,000 روپیہ ان کا ہمسایہ بن، یعنی ایسا عظیم انسان ہے، ایسا عظیم انسان ہے، اس کے اخلاق، اس کے کردار، اس کے معاملات
اس کی معیشت، اس کے رہنے سہنے کا طریقہ، اس کے ہمسایوں کے ساتھ اس کا حسن سلوک وہ ایسا ہے کہ اس گھر کے پاس جو آئے گا اس کا پڑوسی بننے کے لیے اس کو 50,000 دینے پڑے، ایسی زندگی گزار لے گا۔ تو بھائی اگر ہم آخرت کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو ادھر نیکیاں کر رہے ہیں اور ادھر سے جو ہے وہ سوراخ ہوا پڑا ہے، ادھر نیکی کر رہے ہیں ادھر نیچے جا رہی ہے، ادھر نیکی کر رہے ہیں ادھر نیچے جا رہی ہے، اور دیکھنے میں کیا ہے جی مولوی عبدالصمد جی بڑا نمازی ہے جی ماشاءاللہ جی تقریر ہے اور بڑا جی یہ ہے، بڑا وہ ہے، بڑا نیک ہے، اور ادھر کیا ہو جولی کے پیندے میں سوراخ ہو، گھڑے کے پیندے میں سوراخ، ادھر جو بھی ڈالتے جاؤ نیچے نکلتا جائے۔ ادھر تو لوگوں کے ہاتھ جو ہے وہ بڑا نمازی اور بڑا قرآن پڑھنے والا، بڑا بچوں کو پڑھانے والا، بڑا تقریر کرنے والا، اور قیامت میں زیرو۔ جب عمل پیش ہوگا، جب جزا کا وقت آئے گا تو اس وقت زیرو نہ نکل آئے گا۔ عمل کو لے کے جانے کے لیے میرے دوستو دوسرے مسلمانوں کی، انسانوں کی خیر خواہی کرنا یہ لازمی ہے۔ دعائیں کہ اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت ادا کرے۔